ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ رسومات عزاداری کو تبلیغ دین میں کیسے استعمال کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسومات عزاداری اور تبلیغ دین، یہ آج ہمارا موضوع ہے، یعنی رسومات عزاداری کو تبلیغ دین کے طور پہ کس طرح استعمال کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہم زمانے کے امام کے حضور، ان کے جد اور ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جو سانحہ کربلا کے عینی شاہد تھے اور شاید کربلا کی مصیبتوں کو سہنا، ان کو برداشت کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو ان مصائب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر سکت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی مدد نہ کرنا زیادہ مشکل کام ہو۔ لیکن یہ کام امام نے میدان کربلا میں انجام دیا، اس کے بعد بازار کوفہ، دربار شام میں، اور اس کے بعد واپسی میں مدینے میں، اور تمام عمر 35 سال تک اس گریے کو جاری رکھا۔ امام نے اس حد تک اس گریے کو انجام دیا اور عمر بھر انجام دیا کہ لوگوں نے جب سوال کیا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، امام نے جواب دیا کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، فقط ایک بیٹا جدا ہوا اور اس پر یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور میرے سامنے بنی ہاشم کے 18 لاشیں تڑپتے رہے اور ان کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں کیوں نہ گریہ کروں۔ امام زین العابدین کے بعد یہ عزاداری جاری رہی، ایک امام سے دوسرے امام، دوسرے امام سے تیسرے امام، اور اس کے بعد امام کی غیبت میں جانے کے بعد پوری دنیا میں اس عزاداری کو مومنین نے پھیلایا۔ زمان و مکان بدلتے رہے، لوگوں کی نسل، مزاج، طبیعت، رجحان، قومیت کی طرح اس عزاداری کی بھی مختلف شکلیں اور پہلو سامنے آتے رہے۔ چنانچہ اس عزاداری میں تاریخی واقعات اور مصائب کے ساتھ ساتھ مقامی رسومات اور دیگر چیزیں بھی شامل ہو گئیں کہ جس میں انداز عزاداری، رسومات عزاداری شامل ہیں۔ جہاں پر ان رسومات سے استفادہ کیا گیا، وہاں پر ان رسومات پہ کچھ اعتراضات بھی کیے گئے۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے
کہ ان رسومات میں کس حد تک غلو ہے یا ان رسومات کو کس طرح جائز کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ جائز ہیں تو ان کو کس طرح اپنے دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو مندرجہ ذیل مراحل سخن پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مرحلہ وضاحت موضوع کی وضاحت، دوسرا مرحلہ اہمیت موضوع، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، تیسرا مرحلہ شرعی دلیل شرعی کیا ہے، چوتھا مرحلہ عقلی دلیل، عقل کیا کہتی ہے، پانچواں مرحلہ ان رسومات کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ان رسومات سے چند مثالیں، اور آخر میں کلام آخر۔ آئیے اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، وضاحت موضوع، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ یہ کسی کو بلا دیں، یہ بلا دیں کسی کو باہر سے۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ وضاحت موضوع۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس موضوع میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: رسومات عزاداری اور تبلیغ دین۔ الگ الگ ہر لفظ کی وضاحت کرتے چلیں کہ رسومات کیا ہیں، عزاداری کیا ہے، اور تبلیغ دین کیا ہے۔ سب سے پہلے رسومات رسم کی جمع ہے، مخصوص اعمال اور افعال کا نام کہ جو کسی مخصوص شخص یا واقعے سے وابستہ ہوں۔ نمبر 2 عزاداری، جو کہ عربی لفظ عزا اور داری فارسی کے لفظ سے مرکب ہے۔ عزا عربی میں غم و علم کو کہا جاتا ہے، اور داری فارسی میں ہونا یا منانے کو کہا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ آواز آ رہی ہے کسی سے ریکارڈنگ کا۔ اصطلاحی معنی مصائب حسینی پر غمزدہ ہونا، یہ ہے عزاداری کا مختصر مفہوم اور معنی۔ نمبر 3 تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، ذرائع ابلاغ۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، خود قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ رسول پہنچا دو وہ جو تم پہ اترا ہے تمہاری رب کی طرف سے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا انجام نہ دی۔ اس کے بعد چوتھا لفظ دین استعمال ہوا ہے، یعنی وہ دین جو اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 90 کہ دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہ 4 الفاظ جو اس موضوع میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے مختصر سے معنی۔ یہ یاد رہے کہ اسلام کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ اسلام نہیں جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے، کیونکہ اسلام اب 73 فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ تو کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں ولایت علی شامل ہو، وہ ہے اصل اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ ہماری اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ اس سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق آیات اتری، کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ولایت علی کے پیغام اعلان پر کہا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو وہ اسلام جس میں ولایت علی شامل ہے۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اہمیت موضوع، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ اچھا، گفتگو سے پہلے یہ بتلا دیں کہ یہ تمام تر گفتگو جو آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ دیکھ رہی ہیں، جو انشاءاللہ ہم بات کریں گے یا بات کر چکے ہیں، یہ تمام ایک پرنٹ آؤٹ کی صورت میں جب آپ یہاں سے جائیں گی مدرسے میں درس کے بعد تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا۔ تو آپ کے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ فقط اور فقط درس کو سننے میں
اپنی توجہ صرف کریں اور سوالات جو آپ کو بنانے ہیں وہ آپ چاہیں تو درس کے دوران لکھ لیں. یہ تمام تر گفتگو جو آپ کو کہی جا رہی ہے اور جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پرنٹ آؤٹ کی صورت میں درس کے بعد جب آپ انشاءاللہ جائیں گی تو آپ کو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں مل جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. دوسرا مرحلہ موضوع کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں موضوع جو بھی ہو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو اس درس کے دوران وہ باتیں نوٹ کر سکتی ہیں جو آپ اپنی مجلس کے دوران ان کو بنانے کے دوران اور ڈیلیور کرنے کے دوران آپ کرتی ہیں عموماً. تو یاد رکھیے جب بھی آپ مجلس بنائیں تو اس مجلس میں جو موضوع ہے اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے. الفاظ الگ الگ واضح ہوں اور مرکب الفاظ جب ملیں گے تو کیا مفہوم بنے گا وہ واضح ہو. نمبر 2 اس موضوع کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو. مثلا یہ جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے رسومات عزاداری اور تبلیغ دین اس کی اہمیت کیا ہے. ایک ہے عمومی اہمیت اور ایک ہے خصوصی اہمیت. عمومی اہمیت وہ اہمیت ہے جو کربلا کے واقعے سے لے کر آج تک جاری ہے جس پہ زور دیا گیا ہے اور قیامت تک وہ اہمیت برقرار رہے گی. خصوصی اہمیت وہ اہمیت ہے کہ جس زمان و مکان ٹائم اور اسپیس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلے ہم عمومی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ موضوع کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں اہم ہے اور اس کے بعد خصوصی اہمیت. سب سے پہلے رسومات کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے رسومات ذریعہ ہے اظہار محبت کا کہ انسان جو ہے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اظہار میں کوئی سلیقہ کوئی ڈھنگ کوئی رنگ اختیار کرتا ہے. تو جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کوئی طریقہ اظہار ہونا چاہیے. تو یہ مختلف رسومات چاہے ان کا تعلق عزاداری سے ہو چاہے جشن سے ہو تمام رسومات اس بات کا مظہر ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد عزاداری خود کیوں اہم ہے. عزاداری اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہماری محبت اہل بیت سے اور ہماری نفرت ان کے دشمنوں سے ظاہر ہوتی ہے. عزاداری اس لیے اہم ہے کہ یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے. اسلام ماہ رمضان میں تازہ ہوتا ہے اور ایمان ماہ محرم میں تازہ ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ بلکہ یہ عزاداری خود علم دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے ہمارے ہاں الحمدللہ بچے کی معلومات اہل بیت سے متعلق اپنے عقیدے سے متعلق اتنی راسخ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان قائل ہوئے بغیر یا کم از کم متاثر ہوئے بغیر یا کم از کم متحیر ہوئے بغیر نہیں رہتا. تیسرا اہم پہلو تبلیغ کیوں ضروری ہے. انسان کی جب تعریف کرنے کو کہی گئی تو فلسفیوں نے انسان کی تعریف کی الانسان حیوان ناطق. انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق یعنی بولنے والا انسان بولنے والا جانور. ہمارے اور حیوان میں بہت سارے فرق ہیں لیکن اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فلاسفرز نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ جانور جو بولتا ہے وہ انسان ہے اور جو خوب بولتا ہے وہ اور بہتر انسان ہے. تو یہ اسٹڈی ہے ریسرچ ہے. آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جو لوگ عموماً ذہین ہوتے ہیں فتین ہوتے ہیں ان کی خطابت یا گفتگو یا مکالمہ یا بات چیت فصیح ہوتی ہے. اسی لیے ائمہ کی گفتگو دیکھ لیجئے رسول اللہ کی گفتگو دیکھ لیجئے انبیاء کی گفتگو دیکھ لیجئے اس کے بعد مجتہدین علماء اور دیگر افراد کی. جیسے جیسے علم بڑھتا رہے گا انسان کی فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو انسان جب بولتا ہے تو یقیناً اس کے بولنے میں اس کی طبیعت اور مزاج پسند ناپسند پوشیدہ ہوتی ہے. وہ ان چیزوں کے بارے میں بولے گا جو اسے پسند ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بولے گا جو اسے ناپسند ہے. اس کا اظہار ممنوع اور مرغوبات کی طرف ہوگا. اس کا اظہار اپنے جذبات احساسات تبلیغات اور نظریات کی حمایت میں ہوگا اور اس کا اظہار لوگوں کی دشمنیوں پر مشتمل ہوگا جو اس کے جذبات احساسات نظریات کے مخالف ہیں. دین کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم کو موت نہ آئے حتیٰ کہ تم مسلمان مرو، یعنی جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ نہیں مرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو بھئی جب تک تم ہوم ورک مکمل نہ کر لینا نہ سونا، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم مسلمان نہ بن جاؤ اس وقت تک نہ مرنا. تو اس شخص کے کیا کہنے کہ جس کے مرنے پر اسلام زندہ ہو جائے. خصوصی اہمیت زمان و مکان کے حوالے سے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تبلیغ دین کی یا رسومات عزاداری کی کیا اہمیت ہے. یہ دور ذرائع ابلاغ کا دور ہے. دشمن اپنے کیمرے مائکروسکوپ کی طرح لگا کر آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کی ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے. آپ کی ایک لغزش سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی عبادات اور رسومات اور نظریات کا کما حقہ احاطہ نہیں کیا اور ان کو نہیں سمجھا تو دشمن کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. پھر دوسری بات، یہ فتنوں کا دور ہے اور ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فتنوں میں مبتلا نہیں. اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون جھوٹا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر آزمائش کے اور بغیر ابتلا کے میں چھٹ جاؤں گا. کربلا کے میدان میں تلوار آزمائش تھی. آج کل کے دور میں فیس بک آپ کی آزمائش ہے، انٹرنیٹ آپ کی آزمائش ہے، ٹی وی میڈیا آپ کی آزمائش ہے، غلط دوست آپ کی آزمائش ہے. تو ہر کسی کی آزمائش ہے. یہ ضروری نہیں کہ کربلا کے میدان میں ہو تلوار چلاتے تو کامیاب ہوتے، امام کا ظہور ہو ان کے سپاہی بنے تو کامیاب ہو. نہیں، اس دور میں بھی آپ کے ساتھ آزمائش ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ فتنوں کا نرغے میں لینا ہے ایک مومن کو، جس میں مبتلا ہو کر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غلطی پر ہوں یا صحیح راہ پر ہوں. گناہ کرنے کا پھر بھی انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں. فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے یا سبب. تیسری اہمیت، لوگوں میں قوت برداشت کی کمی ہے. آئسس ہوں، طالبان ہوں، دوسرے دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہوں، وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ شدت پسندی ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئی ہے. اور اب لیبل لگایا جاتا ہے کافر کافر، شیعہ کافر. دیواروں پہ یہ نعرے ہوا کرتے تھے، اب لوگوں کی زبانوں پر ہیں، محفلوں میں سنائے جاتے ہیں. پہلے ہماری مجالس میں اہل سنت حضرات آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، استفادہ کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں. پہلے اہل سنت اہل تشیع میں دوستیاں ہوا کرتی تھیں، اب ایسا نہیں. پہلے ان دونوں گروہوں میں شادیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معاشرے میں شدت پسندی نے اتنا سر اٹھا لیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. چوتھی اہم بات جو اس حوالے سے ہے، خصوصی اہمیت کے حوالے سے، وہ ایک کفر و ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے. جس کام کو آپ خوشی و خضوع سے انجام دے رہے ہیں وہی کام دوسرے کے نزدیک کفر ہے. جو کام آپ دل سے انجام دے رہے ہیں وہی کام دوسروں کے نزدیک بدعت بن جاتا ہے. کہاں ایک ثواب کا کام، کہاں ایک گمراہی اور کفر کا کام. تو انسان یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا ضلالت یا گمراہی پر ہوں، یعنی بیچ کی چیز تو ہے ہی نہیں. مستحبات، مکروہات، مباحات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے حرام کی یا واجب ہونے کی. تو گفتگو مرحلہ اور موڑ کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تو میں جہنمی ہوں یا جو ہے میں جنتی ہوں، اور بیچ کی کوئی شکل یا امید کی کوئی کرن مجھے نظر نہیں آ رہی. نتیجہ جو سب سے اہم چیز ہے، ان تمام حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان دو چیز سے دوچار ہوتا ہے. نمبر ایک، دین سے بیداری، اور نمبر دو، سب صحیح ہیں والی یاری. دین سے بیداری، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ ٹھیک نہ میں ٹھیک،
دین ہی ٹھیک نہیں. کینیڈا میں اسکول میں ایک ٹیچر نے یہ پوچھا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کے خیال میں مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے جواب دیا, ہمیں چاہیے کہ مذہب کو اس دنیا سے نکال دیں. نہ مذہب ہوگا, نہ لڑائی ہوگی, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. مجھے بتلائیے کہ انسان مر رہا ہو, دوا موجود ہو, دوا کے ساتھ زہر بھی موجود ہو, اس کو معلوم نہ ہو کہ کون سی دوا ہے کون سا زہر ہے, تو کیا وہ یہ کرے گا کہ میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا؟ حالانکہ وہ مرنے والا ہے. کوئی چیز تو استعمال کرے گا, تحقیق کرے گا, جستجو کرے گا, پوری کوشش کرے گا معلوم کرنے کی اس میں دوا کون سی ہے, زہر کون سا. اگر ڈاکٹر باعتبار نہیں ملتے لیکن پھر بھی آپ تحقیق و جستجو کر کے مستند ترین بہترین ڈاکٹر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یا تو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی سب غلط ہے, سب اپنی ٹھیکیداری کر رہے ہیں, سب اپنی جو ہے وہ دکان چمکا رہے ہیں, سب اپنا کاروبار کر رہے ہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. تو پھر آپ بیماری میں بھی دوا لینا چھوڑ دیں. آپ کو کیا معلوم کہ دوا صحیح ہے کہ نہیں. ہمارے نزدیک یہ چیز کہ سب غلط ہیں کفر کے مترادف ہے. یعنی سب غلط ہے کا مطلب کیا؟ اسلام بھی غلط, کرسچینٹی بھی غلط, جوڈازم بھی غلط, ہندوازم بھی غلط. اس کا مطلب ہے آپ نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا, آپ نے کفر کا اقرار کر لیا. اور دوسرا مرحلہ ہے ہر ایک سے یاری, یعنی میں بھی صحیح تم بھی صحیح, جو کہ استعمار کا ایک بہترین ہتھ کنڈا ہے. جب سب صحیح تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا خدا بھی صحیح اور عیسائیوں کا خدا بھی صحیح, ہندوؤں کا خدا بھی صحیح, یعنی تمام خدا ٹھیک. اب میں مشرک بن گیا اور میں اس پہ بہت خوش ہوں. اب دین ایک مذاق بن گیا ہے. آپ اپنے دین پہ ہنستے ہیں, دوسروں کے دین پہ ہنستے ہیں, سب ٹھیک. ملا نصیر الدین ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے, دو آدمی لڑائی کر رہے تھے. ایک سے پوچھا کہ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میری چیز ہے, اس نے چرا لی ہے اور میں حق پر ہوں. ملا نصیر الدین نے کہا کہ ہاں تم حق پر ہو بے شک. دوسرے نے کہا میری بات بھی تو سنیے. ملا نصیر نے کہا بھائی تم آپ اپنی بات سنائیے. اس نے کہا نہیں یہ چیز میری ہے, در حقیقت اس نے چرا لی ہے, میرا اس پر حق ہے, میں حق پر ہوں. ملا نصیر الدین نے کہا کہ ہاں تم بھی حق پر ہو. یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے, گھر آئے, بڑی خوشی خوشی اپنی بیگم کو یہ واقعہ سنایا کہ آج میں نے دو لوگوں میں ایک فیصلہ کروایا, میں قاضی اور قضا بن گیا. بیگم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ تم بھی ٹھیک اور دوسرے کو کہا کہ تم بھی ٹھیک. بیگم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں افراد جو ہیں وہ ٹھیک ہوں؟ انہوں نے کہا تم بھی ٹھیک, یعنی بیگم بھی ٹھیک, تیسرا شخص بھی ٹھیک. تو اب جو ہے وہ دین مذاق بن گیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, آپ بھی ٹھیک ہیں, اور جو ہم دونوں کو غلط کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مشرکانہ رویہ ہے کہ آپ کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ خدا ہے, ہر چیز جو ہے وہ مذہب ہے. انڈیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح ہیں, مسلمان ہو تم بھی. انڈین اداکاروں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے گھروں میں خانہ کعبہ بھی ہے, مورتی بھی ہے. جب آپ ہندو لڑکیوں سے شادی کریں گے تو آپ کو کمپرومائز تو کرنا پڑے گا. تو جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو خانہ کعبہ کی بھی جو ہے وہ آشیرواد لیتے ہیں اور اپنے بدھ کو بھی جو ہے وہ نمستے کر کے نکلتے ہیں. تو اور پھر ایک اسٹیپ ہم آگے جاتے ہیں, ہم عید بھی مناتے ہیں, ہیلووین ڈے بھی مناتے ہیں, ہم کرسمس بھی مناتے ہیں, ہم نیو ایئر بھی مناتے ہیں, ہم جو ہے ہولی بھی مناتے ہیں, ہم دیوالی بھی مناتے ہیں, چاہے اس میں ہمارے دین کا دیوالیہ ہو جائے. تو ہم ہر قسم کی رسومات, ہر قسم کی عبادات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم چرچ بھی جاتے ہیں, پھر ہم یہودیوں کی عبادت گاہ بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک مشرکانہ رویہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا. اس مرحلے پر جو انسان سنجیدہ ہے وہ کیا کرے؟ ہم اور آپ جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق تک پہنچنا چاہیے, یہ تو حقیقت سے فرار کے مترادف ہے. ذمہ داری کے حوالے سے عوام اپنے علماء سے رجوع کرے, مجتہدین سے رجوع کرے کہ کیا سچ ہے, ہمیں بتلایا جائے اور جو وہ کہیں اس پہ عمل کیا جائے. اہل ممبر یعنی آپ لوگ جو ممبر پہ بیٹھنے جا رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے علماء اور مجتہدین کے مسائل کو, تبلیغات کو اور فتووں کو پیش کریں, نہ کہ اپنے طور پہ قیاس کریں کہ یہ اچھا نہیں لگتا اس لیے مناسب نہیں, یہ اچھا لگتا ہے اس لیے مناسب ہے. ہم لوگوں کے دین, لوگوں کے مزاج پر اپنے فتووں کو استوار نہیں کر رہے, ہم اپنے مسائل مجتہدین کے فتووں پر استوار کر رہے ہیں. ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ رسومات عزاداری کی شرعی دلیل کیا ہے, کیونکہ اگر ہم نے رسومات عزاداری کو صحیح سمجھ لیا, جائز سمجھ لیا, حق سمجھ لیا, تو ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کو اپنے تبلیغ دین کا ذریعہ بنا سکیں. گفتگو کا تیسرا مرحلہ رسومات عزاداری کی شرعی دلیل.
ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. سب سے پہلے مخالفین کا نظریہ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام جو آپ کر رہے ہیں، کون سے کام؟ کالے کپڑے، مجالس، مصائب، تبرک، نیاز، سبیل، ذوالجنا، جلوس، علم، مشکیزہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں وہ بدعت ہیں. اور حدیث میں ہے کہ بدترین امور بدعتیں ہیں. یاد رکھو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اہل بدعت جہنم کے کتے ہیں. اہل بدعت کی مدد کرنے والوں کو بھی گمراہ کہا گیا ہے، ان کے برابر ان کے جرم میں شریک کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک، بدعتیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے. لیکن کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بدعت کی تعریف پر پورا اترتا ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ ہمارا نظریہ یہ رسومات عزاداری شعائر اللہ ہے، یعنی اللہ کے شعائر ہیں. شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر عربی میں لفظ جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت یا نشانی. شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت، یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ہر وہ علامت جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. دلیل قرآنی سورہ بقرہ آیت نمبر 158، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب ہم سے سوال کرتے ہیں، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ذوالجنا کب سے نشانی ہو گیا؟ یہ علم کب سے نشانی ہو گیا؟ یہ جو کڑے پہنتے ہیں آپ، یہ کہاں سے نشانی ہو گیا؟ یہ جھولا کہاں سے نشانی ہو گیا؟ یہ ماتم کہاں سے نشانی ہو گیا؟ اس کی دلیل دیجئے. قرآن میں رسومات عزاداری کہاں ہیں جن کو آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا یہ شعائر اللہ ہے؟ تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ قرآن میں ہیروئن کہاں؟ یہ فلموں اور ڈراموں والی نہیں، پینے والی ہیروئن جو نشے میں آپ کو مبتلا کر دے. تو ہیروئن کیا ہے؟ حلال ہے حرام؟ وہ فوراً کہیں گے حرام. جبھی تو کچھ ممالک میں جو ہے وہ سر قلم کرنے کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے جو ہیروئن کو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بت، پانسے نجس چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ. اب ہم ان سے یہ کہیں گے اس میں ہیروئن کہاں ہے؟ شراب تو ہے، انما الخمر، خمر جو ہے وہ عربی میں شراب کو کہتے ہیں. تو کہیں گے کہ ہیروئن شراب کے حکم میں داخل ہے. کیوں؟ کہ شراب پینے سے نشہ آتا ہے، ہیروئن پینے سے نشہ آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نساء آیت نمبر 43، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب شراب مطلقاً حرام نہیں ہوئی تھی، فقط اس کو پی کے نماز پڑھنا حرام ہوا تھا، پھر بعد میں مطلقاً حرام ہو گئی. بہرحال کیونکہ نشے والی چیز تھی، چنانچہ شراب اس سے متصل، اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں حرام قرار پائیں کیونکہ اس میں نشہ آتا ہے. بس ہم یہی کہیں گے کہ اگر شراب پی کے نشہ آتا ہے اور نشے کی وجہ سے دوسری چیزیں حرام ہو گئیں، تو اگر صفا و مروہ کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو پھر ذوالجنا، پھر مشکیزہ، پھر علم، پھر جھولا، پھر کالے کپڑے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی جو ہے ہمیں خدا یاد آتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کے ہمیں واقعہ کربلا یاد آتا ہے. ہمیں واقعہ کربلا دیکھ کے اہل بیت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. تو ہم یوں کہیں گے کہ حرام دو قسم کے ہیں، معین حرام یعنی شراب جس کی دلیل واضح طور پر قرآن میں موجود ہے یعنی نص قرآنی، اور غیر معین حرام یعنی ہیروئن جس کی دلیل قرآن میں نہیں، جس کا نام قرآن میں نہیں، لیکن عقل سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمام نشہ آور چیزوں کو لکھنے بیٹھ جائے تو صفحے کے صفحے بھر جائیں. بہرحال اصول بتلا دیا گیا. تو جہاں اصول بتلا دیا جائے وہاں پر آپ ہر چیز کو اس اصول پہ منطبق کر کے اس کو حلال یا حرام ثابت کرنے کا فتویٰ صادر کر سکتے ہیں. چنانچہ شراب
نقلی دلیل یعنی آپ نے نقل کر دیا قول اللہ کا یا رسول اللہ کا، اور ہیروئن کا حرام ہونا عقلی دلیل یعنی عقل سے آپ نے ثابت کر دیا چونکہ اس میں نشہ ہے شراب کی طرح اس لیے حرام ہے۔ بس ہم یہی کہیں گے کہ شعائر اللہ دو قسم کے ہیں، ایک معین اور ایک غیر معین۔ معین یعنی خدا کی طرف سے، مثلا صفا و مروہ، خانہ کعبہ اور دیگر جن کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر معین کر دیا، اور ایک غیر معین جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے، علم، مشکیزہ، تعزیہ، ذوالجناح، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ غیر معین ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ یاد آ رہا ہے ان کو دیکھ کے یہ حرام، یہ حلال ہو جائیں گی، جائز ہو جائیں گی۔ بلکہ عرفاء تو یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر وہ شے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے شعائر اللہ ہے۔ حکم کیا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے تو بنائی ہو، علم، ذوالجناح، تعزیہ، لیکن میں تو نہیں مانتا اور میں ان کی تعظیم نہیں کروں گا۔ ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے یہ آپ کی اپنی عقل ہے، لیکن بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک عیسائی نعوذ باللہ اگر قرآن جلاتا ہے تو وہ ٹھیک جلاتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن محترم ہے، چنانچہ اس کا احترام تم پر واجب ہے۔ کیوں؟ دوسروں کے شعائر اسلام کا، دوسروں کے شعائر اللہ کا احترام واجب ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ حقیقت حال ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ حج کے مناسک اور شعائر اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے ذالک، یہی ہے حقیقت حال، یہی ہے شعائر اسلام۔ پھر کیا حکم دیتا ہے؟ ومن یعظم شعائر اللہ، جو ان شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، فانھا من تقوی القلوب، بس ایسا ہی ہے کہ جس کے اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ اب جو بھی شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، اس کا مطلب ہے اس کا دل تقوی سے لبریز ہے۔ یہ ہماری گفتگو شعائر اللہ، یہ ہماری گفتگو رسومات عزاداری کے حوالے سے قرآنی دلیل۔ اب ہم اپنے چوتھے مرحلے ان رسومات عزاداری کی عقلی دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ عقلی دلیل، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی۔ مذہبی یعنی جو کسی نہ کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، غیر مذہبی جو کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایتھیسٹ، ملحد، زندیق۔ ان لوگوں کے لیے قرآن سے دلیل لانا عبث ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کہیں گے میں تو کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی کتاب کو نہیں مانتا، کسی کتاب کے الہامی ہونے کو نہیں مانتا۔ اور اگر تم نے دلیل دینی ہے تو عقل کی دلیل دو، عقل سے ثابت کرو۔ بہت آسان ہے عقل سے ثابت کرنا۔ دیکھیں انفرادی طور پر عقیدت کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ اس سے منسلک ہر چیز سے عقیدت رکھیں۔ آپ کو قائد اعظم سے محبت ہے، آپ کو اگر دعوت دی جائے قائد اعظم میوزیم آئے، آپ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ قائد اعظم کا گھر تھا، یہاں وہ رہے تھے، یہاں پہ موجود ہر چیز ان سے منسلک مربوط ہے، اس کی یاد دلاتی ہے، آپ خوش ہوں گے دیکھ کے۔ آپ کو کہا جائے کہ کھارا در آئیے، وہاں پہ قائد اعظم کا جائے پیدائش ہے، آپ وہاں ضرور جائیں گے اور دیکھیں گے جو جو چیزیں ہیں اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ آپ کو کہا جائے گا آپ زیارت جائیں، آپ زیارت جائیں گے کوئٹہ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قائد اعظم نے اپنے آخری ایام گزارے۔ کیوں؟ آپ کو اس شخص سے محبت ہے۔ کسی بچے کو کسی کھلاڑی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی شرٹ، اس کے جوتے، اس کا ہیئر سٹائل، اس کی ہر چیز سے اس کو محبت ہوگی۔ جہاں وہ رہتا ہے اس چیز سے جو چیز اس کو پسند ہوگی وہ اس کو بھی پسند ہوگی۔ سیلیبریٹیز کہ لوگ پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، ان کا رومال ہو، ان کی قمیض ہو، ان کا پین ہو، ان کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایک آٹوگراف لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹ لکڑی کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس بیٹ پہ کسی پلیئر کے دستخط ہو جائیں وہ بیٹ آپ کو عزیز ہو جاتا ہے۔ آپ کی شرٹ پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ کے پسندیدہ پلیئر کے آٹوگراف آ جائیں آپ کو وہ چیز پسند ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے، آدمی کو جب کوئی چیز، کوئی جگہ پسند ہوتی ہے تو وہ اس سے ملحق ہر چیز سے محبت کرتا ہے، صرف جگہ ہی نہیں بلکہ ملک سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، اب اس سے مربوط منسلک جو بھی چیز ہوگی، میوزیم ہے، میرین میوزیم ہے، میری ٹائم میوزیم ہے، جس میں جو ہے وہ نیوی سے متعلق، پاکستان نیوی سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کا نیشنل میوزیم ہے جس میں پاکستان سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو مختلف قسم کے میوزیم ہے جس میں پاکستان کی تاریخ سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور آپ کی حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ہم باقاعدہ ڈے مناتے ہیں، ڈیفنس ڈے مناتے ہیں، ہم نیشنل ڈے مناتے ہیں، ہم جو ہے وہ
23 مارچ مناتے ہیں، ہم 25 دسمبر مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ یہ دن ہماری پسندیدہ شخصیتوں اور پسندیدہ ملک سے ملحق متصل واقعات کی یاد دلاتا ہے. اور جب 6 دسمبر کو ڈیفنس ڈے مناتے ہیں ستمبر کو، تو ہم وہ یادیں تازہ کرتے ہیں کہ کس طرح دشمن کے طیارے آئے اور ہماری ایئر فورس نے ان کو تباہ کیا، کس طرح ہمارے سپاہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو جب ہم کربلا سے متعلق چیزوں کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے. جب کربلا یاد آتی ہے تو اہل بیت اور اہل بیت یاد آتے ہیں تو پھر خدا، اور پھر اس کے بعد خود بخود ہمارا ایمان جدید، مکمل اور تازہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. عالمی عقیدت، اس کو صرف قومی سطح پر نہیں، انفرادی سطح پہ نہیں، عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا. یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن باقاعدہ بنائی گئی ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی چیزیں دنیا کی تاریخ سے وابستہ ہیں، مربوط ہیں، جو ہماری انسانیت یا تاریخ کا اثاثہ ہیں، جن پہ انسانیت فخر کر سکتی ہے، ان چیزوں کو، ان جگہوں کو بچایا جائے. باقاعدہ یونیسکو بنایا گیا. آپ کا مونجوڈارو یونیسکو کے تحت آتا ہے. آپ کے ایران میں جو مینار جوبن اصفہان کا باغ ہے جو شیخ بہائی نے بنایا، وہ یونیسکو کے انڈر میں آتا ہے کہ ہم پیسے دیں گے، ہم مینٹیننس کروائیں گے، یہ چیزیں آپ ہماری سپرویژن میں دیں، کیونکہ یہ تاریخ انسانیت کا اثاثہ ہے اور اس پہ انسانیت کو فخر ہے. خود مکے میں موجود مکہ میوزیم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں بدعتیں نہیں ہیں. ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی اینٹ کو بدعت کہا، محرابوں کو بدعت کہا، مقام ابراہیم کے المونیم کے ڈھانچے کو بدعت کہا. اب وہی تمام چیزیں مکہ میوزیم میں موجود ہیں. جن چیزوں کو آپ بدعت کہتے تھے وہ چیزیں مکہ میوزیم میں موجود ہیں. مکہ میوزیم مکہ.net پہ آپ جائیں اور ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز پہ کلک کریں تو آپ کو اس عجائب گھر میں موجود خانہ کعبہ سے منسلک مربوط متعلق چیزوں کی پوری ویڈیو دکھائی جائے گی کہ یہ محراب کا ٹکڑا ہے، یہ اولین مقام ابراہیم کا ڈھانچہ یا سانچہ ہے، یہ چائے زمزم کا پہلا جو ہے وہ فریم یا منڈیر ہے. تو یہ چیزیں پریزرو کر کے، مجھے آپ یہ بتائیے ان چیزوں کو دیکھ کر، یہ چیز ابھی جو ہے وہ انچولی میں، کراچی میں لا کے رکھ دی جائے، کیا لوگ جوک در جوک نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ کیا اس کو دیکھ کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں اضافہ ہوگا؟ آپ پیرس جاتے ہیں، ایفل ٹاور دیکھتے ہیں، اس کے بعد کراچی آتے ہیں، برنس روڈ سے گزرتے ہیں، ایفل ٹاور کا مجسمہ آپ کو کہیں المونیم میں نظر آ جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں بھائی کس نے بنایا؟ دکاندار کہتا ہے بھائی ہمارے ایک کاریگر نے بنایا. آپ نے کہا میں لینا چاہتا ہوں. آپ کو اس مجسمے سے، اس ڈھانچے سے، اس اسٹیچو سے کیا دلچسپی؟ کیوں کہ آپ کو اصل ایفل ٹاور پسند ہے. چنانچہ آپ نے وہ ایفل ٹاور لے لیا اور اپنے گھر میں لے لیا، رکھ دیا، اور اس کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں. خانہ کعبہ، کراچی کسی بازار میں گھومے، خانہ کعبہ کا خوبصورت سا ماڈل نظر آیا، آپ نے خرید لیا. کیوں خریدا بھائی؟ یہ اصلی خانہ کعبہ تو نہیں ہے. کیوں خریدا؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں بنایا، لیکن پھر بھی آپ خرید لیتے ہیں. کیوں؟ اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کو اصلی خانہ کعبہ یاد آتا ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے ماڈل کو اپنے پیروں تلے روند کے دکھائیں اگر یہ بدعت ہے. وہ نہیں کریں گے ایسا. کیوں؟ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے. یہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے نا. اس خانہ کعبہ کو تو ابراہیم نے نہیں بنایا، اس کو تو کراچی میں کسی کاریگر نے بنایا، یہ کراچی میں بنا، لیکن پھر بھی آپ اس کی عزت و تحریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو جو چیزیں خدا نے نہ بھی بنائی ہوں لیکن جب بنا دی اور مربوط و منسلک ہو گئی، کیوں مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مسجد بنا دی گئی اس کو نہیں ڈھا سکتے؟ کیوں؟ اب اللہ سے منسوب ہو گئی یہ جگہ، اب اس کی تعظیم واجب ہے، اب نجس لوگ یا نجاست اس میں داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہماری عقلی دلیل رسومات عزاداری کی طرف سے، اور یہی سب سے پہلا مرحلہ ہے تبلیغ دین میں، کیونکہ جب تک خود آپ کا ذہن رسومات عزاداری کی طرف سے شک و شبہات سے بالاتر نہیں ہوگا، مبرہ مستثنیٰ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ ان رسومات عزاداری کو اپنے ماحول میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں نہیں پھیلا سکتے. اب آئیے ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ، ان رسومات عزاداری کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک صلوات. پہلے وہ مقصد موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. کچھ جگہوں پر ان رسومات کو
ریاکاری کا مقصد یا مرہون منت بنا دیا گیا ہے. یعنی اس کا مقصد ریاکاری ہے، شو آف ہے. چاہے آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوں، چاہے آپ نے نیاز باٹی ہو، یا آپ نے گھر میں علم لگایا ہو، کچھ بھی ہو. کچھ لوگوں کا مقصد اس عزاداری اور رسومات عزاداری سے ریاکاری ہوتا ہے، لیکن پھر وہی کہیں گے بات کہ اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی عزاداری غلط ہو گئی. اگر کسی جگہ مجلس میں بے پردہ خواتین آتی ہیں تو کیا وہ مجلس ختم کر دی جائے گی؟ اس کو چھوڑیے. خانہ کعبہ کے طواف میں اگر قسم کا ماحول بن جائے، بلکہ ماحول بن چکا ہے، وہاں پہ موبائل لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں، میوزک بج رہی ہوتی ہے، ہر 2 منٹ بعد کسی کا موبائل بج رہا ہوتا ہے، تو کیا آپ خانہ کعبہ کا طواف معطل کر دیں، حج منسوخ کر دیں؟ خانہ کعبہ میں لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، وہاں گناہ کرتے ہیں لوگ، تو کیا مطلب کہ حج جو ہے وہ موقوف ہو جائے، معطل ہو جائے، منسوخ ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی رسومات عزاداری سے ریاکاری اور گناہوں کے پہلوؤں کو نکالنا پڑے گا، نہ کہ خود رسومات عزاداری کو، نہ کہ خود عزاداری کو نکالنا پڑے گا. مثلا صفا مروہ کی آپ نے بات سنی. صفا ایک پہاڑی 15 میٹر بلند، مروہ ایک پہاڑی 8 میٹر بلند. صفا کہتے ہیں کہ مضبوط لیکن صاف پتھر، ہموار پتھر، اور مروہ ایک مضبوط لیکن خشخشی یا نہ ہموار پتھر. صفا پہ کفار نے کون سا بت رکھا تھا؟ عیساف نامی. مروہ میں کون سا بت رکھا؟ نائلہ نامی. یہ 2 بت ان دونوں پہاڑیوں پہ رکھے ہوئے تھے، اور کفار جب سعی کرتے، دوڑ لگاتے صفا مروہ کے درمیان، تو ان بتوں کو چھوتے. ان بتوں کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چکر مکمل کر لیا. عیساف کو ہاتھ لگایا، دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف گئے، نائلہ کو ہاتھ لگایا، اس کے بعد واپس آئے، پھر عیساف کو ہاتھ لگایا، پھر اس طرح دوسرے اس طرح 7 چکر مکمل کرتے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا آپ یہ سعی ختم کر دیں، حج کے رکن سے منسلک جو ایک اہم ترین واجب رکن ہے اس کو نکال دیں؟ اور ایسے ہی ہوا تھا. رسول اللہ نے پہلے یہ کہا ان لوگوں کو، کن کو؟ کفار کو، کہ یہ بت ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور ہم اس کی سعی کرتے ہیں، تم نکال دو. یہ اس وقت کی بات ہے 7 ہجری، یہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا. تو بت پرست مشرکین بھی وہاں موجود ہوتے تھے اور مسلمان بھی موجود ہوتے تھے. اچھا، کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کی اور یہ کہا چونکہ بت رکھے ہم صحیح نہیں کریں گے. نعوذ باللہ. رسول صحیح کر رہے ہیں، اصحاب صحیح کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ بت رکھیں اور ہمارے نزدیک اس طرح کی صحیح جائز نہیں ہے. تو یہ آیت اتری ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر ہیں. چنانچہ اگر بت موجود ہیں تو برداشت کرو، جس طرح خانہ کعبہ میں بت موجود تھے لیکن طواف کیا کرتے تھے رسول اللہ. فتح مکہ نہیں ہوا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے بت نکال دیے. اگر کسی عبادت میں گناہ شامل ہو گیا ہے تو اس گناہ کو نکالیں، نہ کہ اس عبادت کو نکالیں. ورنہ یہ بتائیے کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس میں گناہ شامل نہیں ہو سکتا؟ کم از کم ریاکاری والا گناہ تو ہر گناہ میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ نیت کا گناہ ہے. آپ نیت کر لیں کہ میں یہ کام دنیاوی فائدے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہوں، بس کافی ہے ریاکاری. تو ہمیں اس گندگی کو نکالنا ہے، نہ کہ پورے باغ کو. اگر باغ میں ایک گھاس پھوس یا کوئی جنگلی پودا اگائے تو کیا آپ پورے باغ کو آگ لگا دیتے ہیں؟ پورے باغ کو آگ نہیں، آپ اس جنگلی یا گھاس پھوس کو، اس بش کو، اس چیز کو نکال دیتے ہیں کہ جو بدنما لگ رہی ہے، آپ کے باغ کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اس ریاکاری کو نکالنا ہوگا، جس طرح رسول اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی جو ہے سعی کرو، لیکن اپنی توجہ ان بتوں کی طرف نہ کرو. اظہار محبت وہ کم از کم فائدہ ہے جو ہم ان رسومات عزاداری سے حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم علم کو چومتے ہیں تو ہم علم کو نہیں چومتے، ہم اس شخصیت کو چوم رہے ہوتے ہیں. جب ہم زری کو بوسہ دیتے ہیں، ہم زری کو بوسہ نہیں دیتے، ہم جو اس عظیم شخصیت کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک شخص مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا، اس کو چومنے لگا، ہاتھ لگانے لگا، تو وہاں پہ موجود ایک شرطے نے کہا ہاذا حدید، یہ تو لوہا ہے. اس نے اشارہ کر کے کہا ہاذا حجر، خانہ کعبہ کی طرف، کہ یہ پتھر ہے. اگر یہ المونیم ہے، یہ حدید ہے، یہ لوہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. پھر وہی بات کہ خانہ کعبہ اللہ سے مربوط ہے، تو کیا مقام ابراہیم اللہ سے مربوط نہیں ہے؟
اللہ کے دوست خلیل اللہ سے مربوط نہیں ہے, ابراہیم سے مربوط نہیں ہے, تو بس ان کی مناسبت سے, ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. چنانچہ خانہ کعبہ بھی محترم اور مقام ابراہیم بھی. کم از کم مقصد رسومات عزاداری اظہار محبت ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اس محبت پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. خود مولانا نے ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کیا تھا, ممیز کیا تھا, محب کون ہے, شیعہ کون ہے. محب محمد کرنے والا شیعہ پیروکار کہ جو پیروی کرے اہل بیت کے اقوال کی, اعمال کی. تو اگر ہم اس محبت پہ اکتفا کر لیں تو یوں سمجھ لیجئے دریا سے ہم نے 2 قطرے لیے. دریا آپ کی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہے, آپ کو غسل توبہ دینے کے لیے تیار ہے, آپ کو اپنی تہوں کی سیر کروانے کے لیے تیار ہے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ دلوانے کے لیے تیار ہے, اپنے سینے میں چھپے ہیرے و جواہرات اور موتی اور سیپ آپ کے دامن میں انڈیلنے کے لیے تیار ہے. آپ فقط 2 قطرے پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو فقط اظہار محبت کافی نہیں ہے, اس سے ہمیں آگے جانا ہوگا. کیسے؟ اصلاح دین, اپنی دین کی اصلاح کرنی ہوگی. کیسے؟ جتنی بھی رسومات ہیں دیکھنا ہوگا ان رسومات کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, عزاداری کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اگر امام نے جان دی تو کیا نعوذ باللہ فقط اس لیے دی کہ یزید ان کا دشمن ہے, حکومت پر ہے اور وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جان دی. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ جو شخص مر جائے اور اس کے مرنے سے اسلام زندہ ہو جائے تو وہ کتنا بڑا. ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ مرو, اور ایک کو کہا جا رہا ہے تم مرو تاکہ اسلام زندہ ہو. تو امام قربانی دے رہے ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ فلسفہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو رسومات ہیں ان کے پیچھے کون سی شخصیات اور ان شخصیات کا کون سا عمل پوشیدہ ہے. ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. اور ان عمل کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کر کے آپ اپنے دین کی اصلاح کر سکیں گے. اصلاح کیے بغیر آپ علم کو چوم رہے ہیں, آپ بے پردہ ہیں. آپ ماتم کی محفل میں جا رہے ہیں, وہاں مکس گیدرنگ ہے. آپ نوحہ سن رہے ہیں, وہ ڈسکو میوزک پر ہے, موسیقی کی تھاپ پر ہے. تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تمام نیکیوں کے کام گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے, اور کوئی دیر نہیں لگتی کسی گناہ کو کسی نیکی کو گناہ میں تبدیل ہوتے ہوئے. فقط نیت جو ہے آپ کو گناہ میں ملوث کر سکتی ہے. تبلیغ دین اس سے بھی برتر معاملہ, یعنی اظہار محبت کم از کم طریقہ, کم از کم فائدہ جو آپ ان رسومات سے حاصل کرتے ہیں. اصلاح دین اس سے بہتر فائدہ. تبلیغ دین, دیکھیں اس چیز سے تبلیغ ہوتی ہے, اس کا ابھی تذکرہ آگے آئے گا کہ ہماری عزاداری سے استعمار پریشان, ہماری عزاداری سے مخالفین حیران کہ اتنے سارے شیعہ اتنے سارے دن تک اپنے دل اور دماغ, اپنی روح پر کس طرح ایک غم گزار کیفیت طاری رکھتے ہیں. ان کو برتھ ڈیز میں بلاؤ یہ نہیں آتے, ان کو شادی بیاہ میں بلاؤ نہیں بلاتے, بلکہ دوسرے لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کینسل کر دیتے ہیں کہ بھئی محرم ہے. بھئی محرم تو ہے لیکن آپ تو نہیں ہیں شیعہ کہ نہیں محرم کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ ہماری عزاداری کی شدت, اصلیت, روحانیت اور اس کی سچائی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے شاعر کی جو ہے وہ تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں. لیکن کس طرح ممکن ہو کہ ہماری رسومات عزاداری تبلیغ کا ذریعہ بنے؟ بہت آسان. نمبر 1, گناہوں کی آمیزش نہ ہو. اگر آپ کی عزاداری میں گناہوں کی آمیزش ہو گئی, جیسے وہ ایک ڈرائیور نے کہا کسی جگہ پوش علاقے میں مجلس تھی, کسی کو دیکھو یہ زینب پہ رونے والیاں ہیں, ابھی بی بی زینب کے مسائل پڑے گئے, ان کی بے پردگی کا تذکرہ ہوا اور امام سجاد کس طرح روئے, اور ان خواتین کو دیکھو یہ روتے ہوئے بھی آ رہی ہیں لیکن بے پردہ ہیں. تو ایسے پردے کا کیا فائدہ کہ آپ جو ہے وہ اس پردے پہ تو رو رہے ہیں جو بی بی زینب کے لیے جو ہے بازار شام میں کتنی ذلت کا سبب بنا, اور آپ جو ہے خود اس پردے کو نہیں کرنا چاہ رہے. دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آپ نے مجلس عزا برپا کی اور اپنے اسپیکر پڑوس میں لگا دیے. وہ پڑوس جو آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے, وہ پڑوس جو آپ کی ہر بات ہر رسم کو بدعت کہتا ہے, اب مجھے بتلائیے وہ کس طرح آپ کا ہم عقیدہ بنے گا, وہ کس طرح آپ کی مجلس میں آئے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لگایا اسی لیے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے ہی مجلس سننے, ہمارے مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ نے مقرر ایسا بلایا ہے کہ جو تبرے سے شروع کر رہا ہے اور تبرے پہ ختم کر رہا ہے. تو کس طرح مجلس مؤثر بنے گی؟ ایک زمانے میں اہل سنت حضرات شیعہ مجالس میں آیا کرتے تھے, ان مجالس کو سنا کرتے تھے. تو اگر آپ اس طرح کی مجلس کا انداز رکھیں گے کہ آپ کا دشمن بیٹھتے ہی اٹھ جائے, تو پھر آپ کی مجلس, آپ کی گفتگو کو کوئی نہیں سنے گا. آپ کو حقیقی پس منظر معلوم ہونا چاہیے, تعزیے کا, علم کا, جلوس کا, ذوالجناح کا, ماتم کا. تب کہیں جا کر آپ اپنے ایمان کو درست کر سکتے ہیں, ان رسومات کو بھی درست کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان رسومات کے پیچھے, ان واقعات کے پیچھے جو شخصیت پوشیدہ ہے, اس کی سیرت طیبہ, اس کے اعمال, اس کے افعال پہ اگر آپ نظر کریں, دقت کریں, زحمت کریں, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں, تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت, آپ کی روح, آپ کا ذہن اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی اب ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ان 4 مراحل سے گزریں گے, یعنی گناہوں کی آزمائش نہ ہو رسومات میں, دوسروں کو تکلیف نہ ہو, حقیقی پس منظر معلوم ہو, اور عملی اقدام کی طرف پیش رفت. اگر یہ 4 باتیں انشاءاللہ شامل ہوں گی تو ہماری عزاداری نہ صرف اظہار محبت کا ذریعہ بنے گی, بلکہ اصلاح دین کا اور بلکہ تبلیغ دین کا بھی حصہ بنے گی. اب آئیے ہماری گفتگو کے چھٹے مرحلے کی طرف, کہ وہ مثالیں, وہ رسومات کہ جو ہم ان عزاداری میں انجام دیتے ہیں, ایک ایک کر کے, فردن فردن, جتنا ہمیں موقع ملے گا, وقت کی کمی کو یا اس گنجائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ رسومات کیا ہیں, ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے, تقاضا کیا ہے, اور طریقہ کیا ہے ان کو مؤثر بنانے کا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کچھ رسومات کا تعلق مجالس اعضاء سے ہے, اور کچھ رسومات کا تعلق مجالس اعضاء ختم ہونے کے بعد, یعنی جلوس ہے, تعزیہ ہے اور علم وغیرہ سے ہے. تو شروع میں ہم ان رسومات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا تعلق مجالس اعضاء سے ہے, مجلس اعضاء سے ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم جلوس کی طرف چلیں گے, یا مجالس اعضاء کے علاوہ جو رسومات ہیں ان کی طرف چلیں گے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مجلس اعضاء میں شرکت ہونے کے لیے, کہ جو کہ ہماری پہلی سیڑھی, پہلا قدم ہے رسومات عزاداری کا, تو آپ کالے کپڑے زیب تن کر کے نکلتے ہیں. بہت ساری دلائل ہیں, بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس. کربلا سے پہلے ہی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی کی شہادت ہوئی تو حسن و حسین اس دن کالے کپڑے, سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. جب یہ قافلہ لوٹا پٹا یزید کے دربار میں گیا, اور جب یزید نے دیکھا کہ یہ لوگ تو عزاداری پہ تلے ہوئے ہیں, تو اس نے مجبور ہو کے ان کو, اہل بیت کو اور دوسرے لوگوں کو 3 دن عزاداری کی اجازت دی. اس میں اہل بیت نے سیاہ لباس زیب تن کی اور عزاداری کی. کچھ خواتین کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے وہ لباس عمر بھر نہیں اتارے, سردی گرمی میں وہ پہنے رہی. اس کے علاوہ بھی سیاہ لباس ایک ماتمی لباس ہے. بہرحال اس بات کو سب مانتے ہیں, اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ سیاہ لباس مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس سے ماتم کا, غم کا اور علم کا تاثر ملتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, بالکل صحیح ہے, سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے, لیکن غم حسین میں پہننا چاہیے. سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن غم حسین میں آپ پہن سکتے ہیں. غم حسین میں جتنا سرتاپا آپ سیاہ ہو, بالکل اچھا ہے, بہت مناسب ہے, بہت بہتر ہے کہ ہونا چاہیے. یہ اہل بیت کی تقلید میں. اس کی سائنسی دلیل آج سنتے چلیں, تاکہ آپ کا دل جو ہے ایمان مضبوط ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو دین پہ یقین نہیں رکھتے. رنگ کتنے قسم کے ہیں؟ 100, 150, 200, 1000, 1500. ایک کلر کمپنی سے, پینٹ کی کمپنی سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے پاس 2000 کلر دستیاب ہیں, آپ کون سا کلر کروائیں گے؟ 2000 کلر. خیر بہرحال اس سے بھی زیادہ کلر ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ 3 کلر ہیں, ریڈ, گرین اور بلو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 3 کلر بھی نہیں ہے. یہ آج ایک اور بات سن لیں آپ. اصل میں ہماری آنکھوں میں 3 قسم کے سیل ہیں, خلیے ہیں, 3 قسم کے. ایک سیل کی ذمہ داری ہے وہ ریڈ کلر کو دیکھے, دوسرے سیل کی ذمہ داری ہے وہ گرین کو دیکھے, تیسرے سیل کی ذمہ داری ہے وہ بلو کلر کو دیکھے. تو اگر کوئی رنگ میرے بلو کلر والے سیل کو متاثر, اسٹیمولیٹ کرتا ہے تو وہ کلر بلو ہوگا, ریڈ کو متاثر کرتا ہے تو وہ ریڈ کلر ہوگا, گرین کو کرتا ہے تو وہ گرین ہوگا. اب آپ کہیں گے باقی کلر, یلو کلر مثلا, تو ہم کہیں گے یہ کمبینیشن ہے, مرکب ہے ریڈ اور گرین کا. آسمانی کلر بلو اور گرین کا مرکب ہے.
پنک کلر ریڈ اور بلو کا مرکب ہے، اور اگر کوئی کلر آپ کے تینوں قسم کے خلیوں کو متاثر کرے، اسٹیمولیٹ کرے 100%، تو وہ کلر کیا ہوگا، وہ رنگ کیا ہوگا، سفید کلر۔ اب اگر کوئی رنگ آپ کے کسی بھی خلیوں کو متاثر نہ کرے تو وہ کلر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ سیاہی ہے، اندھیرا ہے، یعنی بلیک کلر ہے۔ چنانچہ بلیک کلر از ناٹ اے کلر، یہ کلر نہیں ہے، سیاہ رنگ سیاہ نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کی خلیوں کو، آپ کی آنکھ کی خلیوں کے کسی بھی خلیوں کو متاثر اسٹیمولیٹ نہیں کرتا ہے، ایبسنس آف کلر ہے۔ جیسے آپ مجلس میں جاتی ہیں، امی سے پوچھتی ہیں کہ امی میں کیا کون سے رنگ کے کپڑے پہنوں، تو امی کیا کہتی ہیں کہ بیٹا کوئی سے بھی رنگ کے پہن لو، مجلس میں تو جا رہے ہیں، اس میں کیا سوچنا۔ اور جب کوئی سے رنگ کی بات آئے گی تو ذاتی بات ہے آپ ریڈ نہیں پہنیں گی، آپ پنک نہیں پہنیں گی، شوخ کلر نہیں پہنیں گی، آپ ایسا کلر پہنیں گی جو سادہ ہو، سادہ ترین ہو، اور بہترین کلر جسے کہتے ہیں وہ بلیک کلر ہے، دیٹ از ایبسنس آف کلر، اس کا مطلب ہے کلر ہے ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ خواتین اپنی امی، اپنی دادی، اپنی نانی سے پوچھئے، پرانے کپڑوں کو رنگوایا جاتا تھا۔ آج کل مارکیٹوں میں اور برانڈڈ کمپنیز کے آؤٹ لیٹس پہ رش ہیں، پہلے رنگ سازوں کی دکانوں پر رش ہوا کرتا تھا۔ پرانے اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے جسے کہتے ہیں، جن کو ہم پھینک دیا کرتے ہیں آج کل، ان کو رنگوایا جاتا تھا کالا، اور پھر وہ پہنا جاتا تھا کہ لگے کہ آپ سوگ میں ہیں۔ آج کل تو ہماری جسے کہتے ہیں کہ ہمارے فیشن کو دیکھ کے کمپنیوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب کمپنیز باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ ٹرینڈز اور مختلف قسم کے رنگ کے لباس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے لگے کہ ہمارے پاس یہ ہے۔ کیوں دکاندار مجبور ہوتا ہے یہ کہنے پر شیعوں کی کالی عید آ گئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے کہتا ہے کہ ہماری خواتین نے اس بلیک ڈریس کو بھی فیشن کا جسے کہتے ہیں وائرس لگا دیا۔ 10 مجلسیں ہیں، 10 دن جانا ہے امام بارگاہ میں، تو 10 قسم کے ڈریس آپ سلوائیں گے۔ تو جب آپ کی توجہ اپنے لباس پر ہوگی تو پھر آپ مجلس میں بھی ایک دوسرے کے لباس کو دیکھیں گی کہ کس نے نیا پہنا ہے، کس نے پرانا پہنا۔ تو یاد رکھیے، آپ کو اگر لباس پہننا ہو تو اظہار محبت باہر سے بھی ہوتا ہے، اندر سے بھی ہوتا ہے۔ فقط باہر کا اظہار نہ ہو، آپ نے پہنا لباس کالا ہے لیکن حجاب نہیں ہے، یہ کس قسم کا اظہار محبت اہل بیت سے؟ آپ نے حجاب کیا ہوا ہے اور بلیک ڈریس پہنا ہے، سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی ہنسی مذاق اور گفتگو ایسی ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہے، لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی برتھ ڈے پارٹی سے آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ مجلس سے نہیں آ رہے۔ تو آپ کا انداز تکلم، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی رفتار و گفتار ایسی ہونی چاہیے کہ لگے آپ غمزدہ ہیں۔ فقط کالے لباس سے کافی نہیں اپنے آپ کو غمزدہ ظاہر کرنا۔ اس کے بعد جب آپ محفل جاتے ہیں، مجلس سننے کے لیے مسجد جاتے ہیں امام بارگاہ، تو وہاں پہ سب سے پہلے جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ مرثیہ خوانی یا نوا خوانی یا سوز و سلام۔ امن پوچھا جاتا ہے کہ مجلس کا وقت کیا ہے، آپ کہتے ہیں 9 بجے، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجلس کب شروع ہوگی، وہ کہتے ہیں مجلس 9:15 پہ شروع ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مرثیے پڑھے جائیں گے، نوحے وغیرہ پڑھے جائیں گے۔ تو آپ کیا کہتی ہیں، آپ وہ ٹائم کو تیاری میں یا گھر سے نکلنے میں، کار پارکنگ میں گزار دیتے ہیں، اور 9:15 بجے برا جمان ہوتے ہیں، جب ممبر پہ ہم جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اہل ممبر یعنی عالم دین اور ذاکر کے آنے سے پہلے ہم فرش عذاب پہ بیٹھ جائیں، پہلے وہ بیٹھے ممبر پہ پھر ہم بیٹھیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ ہو گیا، تو ہم نے اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے۔ شاعری کے حوالے سے ہے کہ امام کی روایت ہے کہ جس نے شعر پڑھا 10 کو رلایا اس پہ جنت واجب، جس نے 5 کو رلایا اس پہ جنت واجب، جس نے 1 کو بھی رلایا دونوں پہ جنت واجب۔ یعنی جو شعر پڑھ رہا ہے اور 10 کو رلا رہا ہے، 5 کو رلا رہا ہے یا 1 کو رلا رہا ہے، دونوں پہ، سننے والے پہ اور کہنے والے پہ جنت واجب۔ تو آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ فقط مصائب، فقط متن مجلس وہ امپورٹنٹ ہے، کربلا کی تاریخ امپورٹنٹ ہے، لیکن مرثیے پہلے زمانے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ائمہ جو مجالس کیا کرتے تھے، پرانے زمانے میں جو مجالس کا طریقہ ہوتا تھا وہ نوحے مرثیے ہی ہوا کرتا تھا۔ امام جو ہے کسی شاعر کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم کوئی کلام سناؤ، تم مصائب سناؤ، تو وہ شعر کے لہجے میں مصائب سنایا کرتا تھا، ورنہ امام کافی ہے مصائب سنانے کے لیے۔ ایک عرصے تک یہی رواج رہا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے فصاحت و بلاغت بتدریج کم ہوئی تو لوگوں نے نظم کی جگہ نثر کو دے دی،
اور نظم جو ہے یا تو شروع میں یا پھر آخر میں ہونے لگی. آج بھی کئی جگہوں پر کئی علماء جو ہے مصائب لہن میں پڑھتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے کہ نوحے مرثیے سوز و سلام بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے سننے والوں پہ، ان پہ رونے والوں پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کو ایسے نوحوں مرثیوں اور سوز و سلام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو گانے کی طرز پر ہوں. اگر آپ گانے کی طرز پہ نوحے سنیں گے تو یقیناً آپ جو ہے گناہ کا شکار ہوں گے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو ممیز کرتے ہیں، نوحوں کو ممیز کرتے ہیں کہ کون سا گانے کی طرز پہ ہے یا نہیں ہے. تو سنجیدہ نوحے پڑھنے والوں کو میں زندہ آیا ہوں کربلا سے، اگر آپ یہ نوحہ سنیں اور ڈوب کے سنیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہیں رہے گا اور آپ پہ جنت واجب آ جائے گی. اس طرح اور بھی بہت سے نوحے ہیں. پرانے نوحے خصوصی طور پہ اہمیت کے حامل ہیں جن کو ہمیں سننا چاہیے. نئے نوحے بھی ہیں لیکن تعداد بدستور کم ہو رہی ہے ایسے نوحوں کی. تو ڈھونڈیے، نکالیے. موجودہ دور میں آپ کو کم ملیں گے لیکن پرانے دور میں آپ کو بہت زیادہ ایسے نوحے مرثیے مل جائیں گے کہ جو واقعی عزاداری کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مجلس جب آپ برپا کرتے ہیں اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مجلس برپا کرنے سے 2000 حج، 2000 عمرے کا ثواب، اور اس سے بھی زیادہ ثواب بی بی اور امام کی حاضری. یہ کیا کم ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اندھا دھند ایک ذاکر یا ذاکرہ کو بلا لیتے ہیں اور اس کو ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو چاہیں بولیں، اور وہ نہ مجمع کے مزاج کو دیکھتا ہے نہ ماحول کو دیکھتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے. خدارا ذاکر کا انتخاب شہرت کی وجہ سے نہ کریں، اس کی علمیت اور اس کے تقوی کی وجہ سے کریں. حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ عالم کو اس کے لباس اور شہرت کی وجہ سے پہچانیں گے. یعنی جس نے لباس نہ پہنا ہو وہ عالم نہیں، جو مشہور نہ ہو وہ عالم نہیں. جبھی آج ذاکر یا ذاکراؤں کو بلانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کیا یہ ٹی وی پہ آتے ہیں، یا یہ مشہور ہیں، یا یہ کتنا معاوضہ لیتے ہیں. اب یہ بھی ایک نعوذ باللہ غلط چیز ہمارے یہاں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جو جتنا معاوضہ لے گا وہ اتنا ہی بڑا، جسے کہتے ہیں کہ ذاکر یا ذاکرہ. تو بلانے والے کو علم و تقوی کی بنیاد پر بلائیں، اس کو موضوع دیں، باقاعدہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ نکات بھی دیں کہ آپ کو ان نکات پر بولنا ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں یہ مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں ان پہ گفتگو کریں. اگر غیر شیعہ افراد موجود ہیں مجلس میں تو بتلا دیا جائے کہ ذرا تبرے سے احتیاط کی جائے اور تھوڑے سے مبہم الفاظ استعمال کیے جائیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، جیسے ہم نے کہا کہ رسومات عزاداری تبلیغ دین کا حصہ کیسے بنے، آپ اپنی مجلسوں میں غیر شیعہ افراد کو بلائیں. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ایک سنی نے لکھا، اور اس طرح لکھا کہ آرٹیکل پڑھتے پڑھتے آپ کے آنسو نکل آئے. اور اس نے شروع میں لکھا آرٹیکل کے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، اور میرے یہ عقیدے ہیں. اور پھر جو اس نے لکھا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس نے کیسے لکھا. اس نے یہی لکھا کہ ٹھیک ہے میں سنی ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں میں حسین کو بلا دوں. اگر میں شیعہ نہیں ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. اگر میرا تعلق محبان اہل بیت سے نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جنت کے سردار کی شخصیت کو، ان کی قربانی کو بلا دوں. پھر اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک جمعے کے خطبے کے خطیب تھے، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ بھئی آپ 52 ہفتے ہوتے ہیں سال میں، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو کم از کم ایک جمعہ آپ کربلا پہ رکھ دیں. غیر شیعہ کی افراد کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے ریکویسٹ کی اپنے جمعے کے خطیب سے آپ ایک جمعہ حسین پہ بولیں، کربلا پہ بولیں. اور کہتے ہیں کہ جب اس سنی مولانا نے اس جمعے کے خطبے میں جب کربلا کی بات شروع کی تو لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. کون؟ غیر شیعہ افراد. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مجلسوں کے موضوعات، ہم جو ہے اپنے مجلسوں کی ترتیب اور متن اور نکات ایسے رکھتے ہیں کہ جو آنے والا بھی ہوگا وہ بیٹھنے سے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا. کینیڈا جیسے ملک میں جب ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں مجلس کا موضوع کیا تھا، انہوں نے کہا تولا و تبرہ. ہم نے کہا تولا و تبرہ؟ نے کیا پڑھا؟ تولا میں کیا پڑھا، تبرہ میں کیا پڑھا؟
کہنے لگے کہ 10 مجلسیں تبرے پہ گزر گئی، تولے کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے معذرت کی کہ پورا عشرہ جو ہے تبرے پہ گزر گیا، میں اگلے سال پڑھوں گا۔ تو ہم نے کہا دیکھیں کہ آنے والا غیر ملک سے آ رہا ہے، آنے والا غیر ملک سے آ رہا ہے، جہاں وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ کینیڈا، لیکن مجلس اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ، ویمیو پہ، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، اور دیکھی جائے گی تمام جگہوں پہ۔ وکٹمائز کون ہوں گے، شکار کون بنیں گے؟ پاکستانی قوم۔ شکار کون بنے گا؟ عراق کے قوم۔ شکار کون بنے گا؟ UAE کی عوام، جہاں پہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، تو وہاں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن یہاں کے لوگوں کو کیسے بچائے گا؟ تو خدا را ایسے موضوعات کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ جب آپ نے تولہ کر دیا، تبرہ خود بھی ہو گیا، اور ضروری نہیں کہ تبرہ جو ہے واضح طور پہ علی الاعلان یا نام لے کر ہو۔ تو اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی محفلوں میں اگر آپ غیر شیعہ افراد کو لانا چاہتے ہیں تو خدا را توحید اور فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچے۔ دوسری یہ بات کہ مجلس اہل بیت کی محبت کا ذریعہ ہو، اپنی شان و شوکت کا وسیلہ نہیں کہ ہم نے اتنے قسم کے کھانے رکھے، ہم نے اتنے لاکھ خرچ کیے، ہم نے ایک ایک کو 5 نیازیں دی، اور ہم نے فلاں ڈیکوریشن یا کیٹرنگ سروس کا جو ہے انتظام کیا تھا، اور فلاں آیا، فلاں نہیں آئی، اب آپ نے اس کو کراس لگا دیں، ہم بھی ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئی؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک جگہ کسی خاتون کے والد کا انتقال ہوا، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اور ان کے سسرال میں سے چند افراد آئے تو وہ روتے روتے پوچھ رہی ہیں کہ فلاں آئی، کہ نہیں وہ تو نہیں آئی، کیوں؟ وہ بیمار ہے، کل تو میں نے ان کو شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا، آج وہ بیمار پڑ گئی، روتے روتے باپ کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، اور مجلسوں میں بھی کم و بیش یہی حال ہونے لگا ہے کہ آپ گنتے ہیں، باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، اور جو نہیں آیا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ انداز جو ہے صحیح نہیں۔ ہر جگہ ہر وقت بہت اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، ہم پہ ہمیں توفیق دی ہے کہ اس وقت ہر جگہ ہر وقت کہیں نہ کہیں مجلس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی مصروفیات کو مد نظر رکھیں، اگر کوئی نہیں آیا تو اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آیا اس کو اپنی شان و شوکت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ مصائب کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ علی الاعلان بدگوئی کی جائے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ بہترین سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی مصائب بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، مجلس تو اچھی بات ہے، لیکن آپ روتے دھوتے کیوں ہیں، یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ ہرملہ نے جو ہے وہ تیر مارا، یا شمر نے جو ہے وہ تلوار خنجر چلایا، یا عمر سعاد نے جو ہے وہ تیر پھینکا، آپ ان لوگوں کے نام لے کے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آپ ان کو یہ آیت سنائیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا علی الاعلان، یعنی کسی کے بارے میں برا بھلا کہا جائے۔ ہاں اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو آپ اس کے بارے میں علی الاعلان بدگوئی، جو کہ غیبت نہیں کہلائے گی، کر سکتے ہیں، اس کے گناہ کا اعلان کر سکتے ہیں، ورنہ گناہ کا بتانا بھی گناہ ہے۔ یہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مصائب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فقط امام کی مظلومیت اور بے چارگی بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ظالم کو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ مصائب میں غلو سے کام لیں گے تو یہ بھی گناہ میں اور ناجائز کام میں چلا جائے گا۔ چنانچہ جب بھی مصائب بیان کریں مستند ماخذ سے بیان کریں۔ بحر الانوار کی وہ جلد جس میں امام مظلوم کا تذکرہ ہے، نفس المحموم، مقتل مطہر، لہوف، کتاب الارشاد، بہترین طریقہ یہ ہے کسی بھی مستند ترین عالم کے مصائب سن لیں۔ اہل ممبر، اگر آپ مجلس کہیں پڑھنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہم کتابیں پڑھیں یا اتنی کتاب کو ہضم کریں، یاد کریں، تو مستند ترین عالم کے مصائب آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ عالم مستند ہونا چاہیے، بغیر پڑھے جو ہے وہ مصائب نہ پڑھ رہا ہو، کیونکہ اگر آپ نے غلو کیا تو بعد میں وہ بات غلط ثابت ہونے پر خود آپ کا مذاق بنے گا۔ لیکن مصائب بیان کرنے کا مطلب ایک اور سن لیجئے، یہ نہیں کہ ہم فقط ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا
تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ تو مومن نہ تو ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ اگر مجبوری ہو جائے، امت ساتھ چھوڑ دے، تو امام مجبور ہے ظلم سہنے پر، لیکن اس کے باوجود ہم سنتے ہیں علی اکبر کے مصائب میں شہادت میں کہ بھوک پیاس کے باوجود 300 لوگوں کو تہہ تیخ کیا، 300 لوگوں کو 3 دن کی بھوک پیاس میں۔ اور امام جس جگرے سے لڑے وہ آپ کو سب معلوم ہے۔ کون سا ایسا بنی ہاشم کا نوجوان امام کا صحابی تھا جو لڑکھڑا رہا ہو ضعف کی وجہ سے، جو کمزوری کی وجہ سے خیمے میں بیٹھا ہوں، بلکہ خود سینہ تان کے واپس آگے آ رہے تھے کہ امام آپ نماز پڑھیں، ہم آگے کھڑے ہیں اپنے سینے کو سامنے کر کے، تیر ہم اس سینے پہ روکیں گے۔ تو نہ امام کے اہل بیت اور نہ اصحاب امام کسی نے بھی بھوک پیاس کی جسے کہتے ہیں کہ شدت کا اظہار کیا، نہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو طلب کیا، اور نہ ہی اس کو ضعف جہاد کا بہانہ بنایا۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں موقع ملے تو مظلوم میت کو پیچھے رکھو اور اپنے ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھاؤ۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ امیر مختار نے جب قاتلان حسین کے لوگوں سے بدلہ لیا تو امام مختار کے اس فعل پر خوش ہو۔ ماتم یہ اس وقت سب سے زیادہ متنازع مسئلہ بن چکا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی ویڈیو کلپس سن چکے ہوں گے کہ آپ کے اذان واضح ہوں گے۔ مختصر سا بیان کریں گے مزید کسی کنٹروورسی میں پڑھے بغیر کہ رسومات بشمول ماتم، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مرجع کا فتویٰ کیا ہے۔ آپ کا مرجع کا جو فتویٰ ہے آپ اس پہ عمل کریں، اگر مرجع کا فتویٰ موجود نہیں تو فی العالم سے رجوع کریں۔ فتوے میں جرح، تنقید اور اس پہ تبصرہ عبث ہے، کیونکہ ہمارا نہ وہ مقام ہے نہ وہ علم کہ ہم کسی مجتہد کے فتوے پہ تبصرہ کریں۔ کیوں دیا، کیسے دیا، کیا علت ہے، یہ درس خارج کی بحث ہے۔ اس بحث کو گلی کوچوں میں خدارہ لے کے نہ جائیں۔ نیاز بدعت ہے۔ کس طرح بدعت ہے؟ رسول اللہ نے جب اس بدعت کا آغاز کیا ہو تو پھر یہ بدعت نہیں کہلائے گی، یہ سنت کہلائے گی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ہم تو مجلس ختم ہونے کے بعد کھلاتے ہیں، رسول اللہ نے دعوت دینے سے پہلے کھلایا، اور اس کو نقصان بھی ہوا کہ لوگ بھاگ گئے پہلے دن، دوسرے دن پھر بھاگ گئے، تیسرے دن رسول نے روکا نہیں، بات سن کے جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے اپنی بات مکمل کی اور کہا کہ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جو کامیابی فلاح کی ضمانت ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ نہیں کہا کون قبول کرے گا۔ اگر کون قبول کرے گا کہتے تو علی کا ایمان، علی کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا کہ علی نے دعوت ذوالعشیرہ کے دن اسلام قبول کیا۔ جی نہیں، کون میرا ساتھ دے گا؟ علی نے کہا میں ساتھ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قبول کر لیا تھا، قبول کیے ہوئے آئے تھے اس دنیا میں، تو ساتھ دینا تھا، ساتھ دینے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ باقی لوگوں نے نہ قبول کیا نہ ساتھ دینے کا اعادہ کیا۔ تو رسول نے اس بدعت کی، نعوذ باللہ اگر یہ بدعت ہے تو اس کی ابتدا کی اور پہلے کھلایا۔ چنانچہ اگر ہم، بلکہ اس کو چھوڑیے، ایک عقلی دلیل ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان 10 منٹ کے لیے بھی آتا ہے تو پانی پلائے بغیر، کولڈ ڈرنک پلائے بغیر، شربت اور چائے کافی پلائے بغیر آپ اس کو نہیں جانے دیتے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ جائے فوراً دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے۔ برا لگتا ہے کوئی آدمی آئے، بلکہ ناراضگی دشمنی کا سبب شبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ دشمن ہیں ہمارے، آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ پانی نہیں پی رہے۔ قبیلہ بنی سعد کو امام نے کیا 2 نصیحتیں کی تھیں کہ ہمارے بے گور و کفن لاشیں دفنا دینا، اور جو ہماری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک ان کا خیال رکھنا۔ امام بھوکے پیاسے چلے گئے۔ محرم کے ابتدائی ایام میں ہم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو بیٹا کوئی لذیذ چیز، لذیذ کھانے کی فرمائش نہیں کرنا، محرم کے ایام ہے۔ ان 10 ہی دنوں میں امام ہمارے لیے لذیذ کھانوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ امام کر رہے ہیں انتظام، ہم نہیں کر رہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے مرغ مسلم توڑیں، پلاؤ کھائیں، بریانی کھائیں، لیکن ایام ازاں ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن امام انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ امام اپنے گھر والوں سمیت اس دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گئے، لیکن اپنے رونے والوں کے لیے انتظام کر گئے کہ نہیں، میں تم لوگوں کو اچھا کھلانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ عراق جاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیے جہاں کھڑے ہو جائیے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی قطار ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ دکاندار پیسے بھی نہیں لے رہا، آپ ڈرتے ڈرتے اس سے مانگتے ہیں اور وہ دے دیتا ہے۔ مشی یعنی جو نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، کوئی کسی سے کچھ پیسہ نہیں لے رہا، تو آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر دبا رہے ہوتے ہیں، لوگ منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کیمپ میں جو ہے وہ بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص نے کہا
کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، حلوے بھی موجود ہیں، پلاؤ بھی موجود ہے، لیکن مجھے اپنی پسند کی چاکلیٹ نہیں ملے گی یہاں پر. 10 قدم چلا ہوگا، وہاں پہ ایک کھوکے پہ، ایک ٹھیلے پہ ایک شخص وہی چاکلیٹ لیے کھڑا ہوا تھا جو اس نے مانگی تھی 10 قدم پہلے. تو امام کو آپ کی پسند ناپسند بھی معلوم ہے. تو امام پہ رونے والوں کے لیے امام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اپنی قوم ملت کو، اپنی امت کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. تو جب امام نہیں چاہتے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا پیاسا جائے تو ہم کیوں چاہیں گے؟ وہ ایک صاحب کے لیے بڑا اچھا واقعہ ملتا ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لائن میں لگ کر نیاز لینا بڑا معیوب اور بڑا آکورڈ سمجھتے ہیں، اور اگر پیسے والے ہوں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گھر جا کے کھا لیں گے، اور یہی چیز اگر مل رہی ہے تو ہم رستے سے کہیں سے خرید کے کھا لیں گے. تو ایک ان کا جو ہے یہ وتیرہ تھا، وہ نہیں لیتے تھے. وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے، جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو ٹھیک ہو کے نہیں تھی. ان کی بہن نے جو ہے منت مانی، یا جسے کہتے ہیں کہ دعا کی بہت، خواب میں دیکھا تو پتہ چلا کہ طبیب کربلا صحابی امام نے کہا کہ تم جو ہے اپنے بھائی سے کہو کہ وہ نیاز کیوں نہیں چکتا، اس میں اس کی دوا ہے. جب بھائی کو بیان کیا تو بھائی نے کہا کہ ہاں واقعی میں سستی اور کسی شرمندگی کے باعث میں نیاز نہیں چکتا، اب میں کروں گا. اب وہ پہلے یہ کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اپنے ڈرائیور سے منگا لیا کرتے تھے. اب خود بنفس نفیس قدموں سے چل کر گئے، قطار میں کھڑے ہوئے نیاز لی اور اس کو چکھا اور اس کو کھایا. اور یہ بھی کوئی معیوب نہیں ہے کہ وہیں کھڑے ہو کے کھا لے یا وہیں کہیں منڈیر پہ بیٹھ کے کھا لیں. کچھ لوگ اس کو بھی آکورڈ سمجھتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، جتنی جلدی نیاز چکی جائے اتنا اچھا. تو آپ جب نیاز چکتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کو وہ جو بیماری لاحق تھی وہ ختم ہو گئی. اوج کے وزیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایک وزیر جو ہے وہ شربت بنایا کرتا تھا دودھ کا، اور لوگ اس شربت کو پینے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور چاند رات کو وہ آزاد ہوا. آتے ہی بیگم اور بچوں کا نہ پوچھا، اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ شربت کی چیزیں ہیں؟ بیگم نے کہا نہیں، فقط چینی پانی ہے. تو چلو میں اسی کا شربت بناؤں گا. بنایا تو لوگوں نے اتنا نہیں پیا، اچھا خاصا شربت بچ گیا. آدھی رات کو دستک ہوئی، کچھ لوگ نظر آئے، چہرے مورے سے غیر ہندوستانی لگتے تھے. کہنے لگے ہم مسافر ہیں، پیاسے ہیں، پانی مل جائے گا. اس نے کہا کیوں نہیں. سارا پانی، ساری نیاز ختم ہو گئی. وہ بڑا شکر گزار ہوا اللہ کہ تو نے جو ہے میرا جو ہے وہ میری نیاز قبول کر لی. جب پوچھا تم کون ہو تو پتا چلا کہ اس شخص نے تعارف کرایا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں، جو امام کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ امام نے تمہاری نیاز کو قبول کر لیا. تو یہ نیاز جتنی اچھی ہو سکتا ہے کھلائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. جتنی لذیذ، جتنی مہنگی، جتنی آپ کی استطاعت ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ آپ کرتے ہیں تو جتنی استطاعت کے مطابق ہو، جتنی شان کے مطابق ہو کہ آپ پہ بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن کوشش کریں پیسے بچا کے اس نیاز کو کھلائیں کہ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے. یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر پیسے خرچ کرنے پڑے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. کھانا کھلانا پڑے، کپڑے دینے پڑے، کوئی چیز دینی پڑے، کوئی قباحت نہیں. جلوس ایک ایسی آٹومیٹک مارکیٹنگ ہے کہ جو ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم میڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں کہ آؤ ہماری جلوس کی کوریج کرو، آؤ چہلم کی جو ہے فوٹوگرافز لو یا ویڈیو بناؤ. سڈنی میں جہاں مسلمان تو بہت دور کی بات، آپ کو شیعہ کہاں ملیں گے، شیعہ تو دور کی بات، مسلمان کہاں ملیں گے. اس عاشور پہ سڈنی آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 10,000 لوگوں کا مجمع تھا کہ تمام میڈیا کے کیمرے وہاں پہنچ گئے کہ یہ 10,000 لوگ کیوں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چہلم میں اس لیے آ گئے، عاشور اس لیے آ گئے. بھئی عاشور کیا ہوتا ہے؟ اس دن امام شہید ہوئے تھے، یہ کیوں ہوئے تھے، پوری تفصیل بتائی گئی. خود بخود ہمارا پیغام پہنچ گیا. ایران میں عاشور کے دن چھٹی تھی، ظاہر سی بات ہے. جرمن سفیر باہر نکلا، اس نے جو ہے کہا کہ چلو آج گھوم دیں. پتہ چلا کہ ایک سڑک بند. اس نے کہا دوسری سڑک پہ لے لو. اس نے کہا چلو دوسری سڑک پہ چلتے. دوسری سڑک بند، تیسری سڑک بند، پورا شہر بند. اس نے کہا کیا ہو گیا شہر کو؟ کہنے لوگ باہر آ گئے. کیوں باہر ہے؟ کس نے بلایا؟ کسی نے نہیں بلایا. کیوں آئے؟ آج عاشور کا دن، بلانے والا بھی کوئی نہیں اور کوئی آرگنائز کرنے والا بھی کوئی نہیں، بس لوگ خود نکل گئے. عاشور کا دن ہے، اس دن ہم نہیں بیٹھ سکتے. اس نے پوچھا یہ کس شخص کی یاد میں، کس واقعے کی یاد میں منایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا امام حسین کی یاد میں منایا جا رہا ہے. پھر تمام تفصیل پوچھی تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر اس جیسا لیڈر ہمارے پاس ہوتا تو ہم پوری دنیا کو مسلمان کر دیتے. تو یہ ہے ہمارے جلوس کی برکت، یہ ہے ہمارے جلوسوں کا اثر، یہ ہے ہمارے رسومات عزاداری کہ جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک آفیشیل چیز نہیں ہے، لیکن آپ اگر ویب سائٹس پہ جا کے وائی ڈیڈ آئی کنورٹ، میں کیوں شیعہ ہوا پوچھیں
تو کئی لوگوں کو جو جن چیزوں نے شیعہ کیا ہے وہ ہمارے اعمال عزاداری نے نہیں کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا اثر ہے، لیکن رسومات عزاداری بھی اپنی جگہ مسلم ہے، ان کی وجہ سے بھی لوگ شہید کنورٹ ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں. چہلم 2 کروڑ کا مجموعہ. اب آپ بتائیں جب 2 کروڑ جمع ہوں گے تو کیا آئسس، کیا طالبان، کیا شدت پسند، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا یورپ، کس کی ہمت ہوگی عراق پر حملہ کرنے کی؟ جب وہ 2 کروڑ کا مجمع دیکھیں گے یہ کافی ہے، ان کو میزائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سینے اپنے آگے کر دیں. اس زمانے میں امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینے آگے کر دیے، تیر کھانے کے لیے، ہم میزائل کھانے کے لیے. 2 کروڑ عوام جو ہے اگر موجود ہے، اور اگر حملے کا سوچا بھی تو کتنی کروڑ عوام موجود ہوگی؟ خود عراق کی 5-6 کروڑ عوام، اور پھر باہر کی عوام کتنے کروڑ عوام موجود ہوگی. تو یہ ایک ہیبت ہے جو دشمنوں پر طاری ہوتی ہے افراد اور مجمع دیکھ کر. تعزیہ ابتدا یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا جو ہے سید نے امیر تیمور کی طرف سے ہوئی، بادشاہ تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی سنت نہیں ہے، امیر تیمور بادشاہ کی سنت ہے. تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ اگر ایک ماڈل خانہ کعبہ کا کوئی غیر مسلم بنائے تو کیا آپ اس کی بے عزتی اور اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی نے بھی بنایا ہو، لیکن بہرحال وہ ماڈل محترم ہے. کہتے ہیں کہ امیر تیمور نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا، اس کو بھی، اس کے خاندان کو ہمارے عالم دین خواجہ نصیر الدین نے جو ہے وہ شیعہ کیا تھا. جب یہ شیعہ ہو گیا تو ہر سال کربلا معلّہ کی عاشور پہ زیارت کے لیے جاتا تھا. ایک سال اس نے انڈیا پہ حملہ کیا اور بہت سارے علاقے فتح کیے، تو وہ اس سال محرم کے دن عاشور پہ نہ جا سکا. فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا، دوسرا محرم آ گیا، دوسرے محرم کو بھی عاشور پہ نہیں جا سکا. فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا، تیسرے سال بھی عاشور کو محرم پہ نہ جا سکا، اور اپنی فوج کے ساتھ جاتا تھا. تو فوجیوں نے آگے کہا کہ ہم جو ہے وہ تھک چکے ہیں، ہمیں جو ہے کربلا کی زیارت چاہیے. 3 سال ہو گئے ہم نے کربلا کی زیارت نہیں کی، اور اس کے لیے جانا مشکل تھا. اس زمانے میں اس کا رابطہ ایک عالم دین سے تھا، سید عالم. وہ اس کو ہر سال امام حسین کے روزے کی شبی اور خاک کربلا سے بنی ہوئی تسبیح جو ہے تحفے میں بھیجا کرتے تھے. اس نے کیا کیا کہ 10 محرم کو یہ دونوں چیزیں ایک اونٹ، بہت بڑے اونٹ کی اماری پہ رکھ دی، اور اس شبی روزہ کے اوپر تسبیح رکھ دی، اور لوگوں کو کہا کہ فی الحال تم اس شبی کی زیارت کر لو، اور یوں سمجھ لو کہ تم نے امام کے اصل روزے کی زیارت کر لی. لوگوں نے زیارت کی، پھر اس جلوس کو، اس تعزیہ کو گھمایا گیا اور پھر کئی شہروں میں پھرایا گیا. اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ان کی جو ہے وہ شبی بنانا شروع کر دی، اور ان شبیہات کو دیکھ کے ہندوؤں کی جو ہے کثیر تعداد مائل ہوئی ہماری طرف کہ بھئی یہ کس کی شبی ہے. امام کی، امام کون تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے، کیا مقصد تھا، کیسے شہید ہوئے. جب بتایا گیا تو وہ خود شیعہ ہو گئے. اس کے علاوہ شبیہات کے حوالے سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ مدھیہ پردیش ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جو اب ایک چھوٹا سا مدھیہ پردیش میں علاقہ جو اب حسین ٹھیکری کے نام سے مشہور تھا. ایک زمانے میں تقریباً یہ 1000 ہجری کا 800 ہجری کا واقعہ ہے کہ بہت کم شیعہ وہاں آباد تھے، لیکن وہ 9 محرم 10 محرم کو تعزیہ نکالتے تھے. ایک دفعہ جب انہوں نے تعزیہ نکالا تو وہاں پہ رام لیلا کا جلوس نکلا ہندوؤں کا. تو اس میں راون ان کا ایک کردار ہے جو بہادری اور شجاعت کی علامت ہے، اس کا بھی مجسمہ لایا گیا. وہ 150 فٹ بلند تھا، اور امام کے روزے کی شبی جو تھی وہ 30 فٹ بلند تھی. جو ہندو جو ہے اس پہ تکبر کرنے لگے کہ ہمارا جو راون ہے تمہارے امام کے روزے سے بڑا ہے. تو جب وہ راون کا مجسمہ تعزیے کے قریب سے گزرا تو تعزیہ بے اجازت خداوندی خود بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ اس کا نچلا حصہ راون کے سر کے اوپر تھا، اور لوگوں نے لبیک یا حسین یا حسین زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے کتنے ہندو شیعہ ہوئے ہوں گے. یہ ان کی خلوص، ان کی نیت تھی جس کی وجہ سے وہ تعزیہ جو ہے وہ بلند ہوا اور لوگ اتنے شیعہ ہوئے. پھر ان تعزیوں کو لے جا کر سمندر میں ٹھنڈا کیا گیا. دوسرے دن اور دیگر تعزیوں سمیت دوسرے دن اس علاقے کے لوگ جب اس پہاڑی کی طرف سے گزر رہے تو دیکھا کہ وہ تعزیے پھر دوبارہ اس پہاڑی پہ موجود ہیں. واپس آئے، پورے شہر کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا معجزہ ہوا. یا پورا شہر پہنچا تو وہاں تعزیے تو موجود نہیں تھے، لیکن اس پہاڑ کی مٹی سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی. لوگوں نے وہاں پہ حرمین
یعنی امام حسین اور حضرت عباس کے روزوں کی شبیہات بنائیں. اب وہ علاقہ پورے شیعہ علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے. کیوں؟ اس تعزیے کی برکت سے، اس رسم کی برکت سے. روڑی میں جو تعزیہ نکلتا ہے آپ نے سنا ہوگا 500 سال پرانا ہے. اس کی میڈیا کوریج بہت دی جاتی ہے. ایک بزرگ ہوا کرتے تھے سید احمد مور شاہ. ان کو مور شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ امام حسین پہ گریہ بہت کرتے تھے اور ہر سال امام کی زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے. 80 سال کے ہو گئے جب، تو امام ان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اب تم بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہو، تم اب جو ہے ہماری زیارت کے لیے نہیں آنا، ہم تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ امام میں تو بہت غریب غربا ہوں اور میں کس طرح آپ کی خاطر تواضع کروں گا. تو امام نے کہا تم فکر نہ کرو، ہم اس کا انتظام کر دیں گے. کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں اور امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے لیے امام کے قبر کی شبیہ بناؤں. اس نے شبیہ بنائی اور بالکل ویسی شبیہ، ویسا ہی تابوت کہ جو بنی سعد نے پہل اول امام کی قبر کا جو ہے تابوت بنایا تھا، امام کی قبر بنائی تھی. جب وہ بن گئی تو لوگوں کو کہا گیا کہ جو لوگ امام کی روضے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ جائیں، شبیہ تیار ہے. آپ نے اس شبیہ کی زیارت کر لی، گویا امام کے روضے کی زیارت کر لی. پھر اس کا جلوس نکالا جاتا تھا. اس کے بعد وہ جناب مور شاہ اور وہ شخصیت جو کربلا سے آئے تھے دونوں وہیں دفن ہوئے. سن 1000 عیسوی میں کچھ لوگ وہاں آباد ہوئے جن میں ایک بزرگ تھے حیدر شاہ کے نام سے. جب وہ وہاں آئے وہ غیر شیعہ مسلک کے تھے بلکہ وہابی مسلک کے تھے. جب 10 محرم کو جلوس نکلا تو وہ باہر نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو تعزیہ نکلتا ہے ہر سال اور وہ لوگ تعزیے کو لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے چیخ چلانا شروع کر دیا غصے سے کہ یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے، اس کو بند کرو. اچھا ان کا اثر رسوخ بہت تھا، لوگ پریشان ہو گئے. تو وہ بزرگ بتلاتے ہیں حیدر شاہ کہ میں نے دیکھا کہ جلوس میں ایک شخص انتہائی حسین اور خوبصورت زخمی اور جس کے جسم پر تیر پیوستہ ہیں. اس کو دیکھ کر حیدر شاہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں حسین ہوں جس کی قبر مبارک کو لے کے یہ لوگ گھوم رہے ہیں اور ان کو یہ جلوس نکالنے دو. کہتے ہیں کہ اس بزرگ حیدر شاہ نے فوراً جو ہے مٹی اپنے سر پہ ڈالی، ماتم کرتے ہوئے اس جلوس میں شامل ہو گیا اور پھر وہ بھی اس مذہب اہل بیت سے منسلک ہو گیا. تو یہ دیکھیں وہ رسومات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بدعت ہیں. یہ وہ رسومات ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ کے دل میں نیت ہے، اصلاح عقیدہ ہے اور خلوص ہے تو یہ یقیناً لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کا اور لوگوں کو منقلب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ذوالجناح ایک گھوڑا ہے فقط، لیکن چونکہ امام کے ذوالجناح سے پیوستہ ہے. ذوالجناح یعنی جناح والا، جناح یعنی پر. امام کے گھوڑے کے دونوں طرف اتنے زیادہ تیر لگے تھے کہ وہ پر نظر آتے تھے، گھوڑے کے تیر نظر نہیں آتے تھے. جب وہ دور سے دوڑتا ہوا آتا تھا لگتا کہ کوئی گھوڑا اڑتا ہوا آ رہا ہے. اس کا نام ذوالجناح پڑ گیا. قائد اعظم کی دادی کو کسی نے کہا کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں، تم جو ہے وہ ذوالجناح کی منت مانگو. انہوں نے منت مانی کہ میری یہاں اولاد ہوئی تو میں ذوالجناح نام رکھوں گی. وہ نام ذوالجناح سے جناح پڑ گیا اور جب قائد اعظم پیدا ہوئے تو محمد علی جناح. تو پاکستان سے شیعوں کو نکالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں وہ کن کے ماننے والے ہیں اور ان کو کن کے وسیلے سے اس دنیا میں آنا نصیب ہوا. قائد اعظم ہو، علامہ اقبال ہو، سر سید احمد خان ہو، راجہ صاحب محمود آباد ہو، جو بھی ہیں اس در کے کھانے والے ہیں اور اس در پہ آنے والے ہیں. علامہ اقبال سے کل اقبال ڈے ہے، آپ کو معلوم ہوگا کل اقبال ڈے ہے. اقبال سے کہا گیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے تو انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا سا تشیع بھی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. آخری عمر میں ایک ہمارے عالم دین شیخ حائری سے بڑے متاثر ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں 11ویں امام تک تو یقین رکھتا ہوں، 12ویں امام مجھے سمجھ میں نہیں آتے. کہنے کا فکر نہ کریں، وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. اور جب وہ سمجھ میں آ گئے کسی نے کہا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، صحیح بتلائیے. تو علامہ اقبال فرمانے لگے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار ابو ترابی ہے. علم
جب اپنے گھر پہ لگائیے، جلوس میں نکالیے تو اس کے ساتھ مشکیزہ بھی رکھیے، اور ان 2 شخصیات کو یاد رکھیے کہ جس کے ہاتھ تو گیلے ہوئے لیکن لب گیلے نہیں ہوئے، کہ میں کیسے پانی پی لوں، میری سکینہ جو ہے وہ پیاسی ہوگی. جس نے اپنے آپ میں قابو رکھا اور تلوار نہیں نکالی کہ تمہیں جو ہے وہ پانی لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جب وہ پانی لانے کے لیے گئے تو دشمن نے کس طرح ان پہ وار کیا، ان کی مشکیزے پہ وار کیا کہ اس کی جان اس مشکیزے میں ہے، اس مشکیزے کو کسی طرح ختم کر دو، یہ ختم ہو جائے گا. ہاتھ قلم کیے گئے اور اس کے بعد سینے پہ وار کیا گیا. اور ایسے مصائب تھے، جب مصائب پڑے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم نے ادھورے مصائب پڑھے. بی بی آ کے کہتی ہیں خواب میں کہ تم نے ادھورے مصائب پڑھے، تمہیں یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ عباس جب زمین پر آئے تو اپنے سر کے بل آئے، ہاتھوں کے بل نہیں آئے. جھولا جناب علی اصغر کی یاد. ہمارے یہاں تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ معرفت رکھتا ہے. جوان علی اکبر کی اور بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی بات تو چھوڑیے، ایک بچہ معرفت رکھتا ہے. کراچی سے گیا ہوا یہ جھولا اس وقت کربلا میں موجود ہے. جن صاحب کے پاس سے گیا تھا، کراچی میں رہنے والے، عزاداری برپا کرنے والے، ان کے اڑوس پڑوس، ان پہ گرم ہونے والے، ان کو بدعتی کہنے والے. جب یہ جھولا تیار ہوا تو ان صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بات بہت مشہور ہے، اگر آپ جھولے سے کوئی نیاز چکھ لیں تو آپ کی اولاد ہو جائے گی. تو وہ غیر شیعہ فرد، وہ فیملی وہاں گئی، اس عورت نے وہ نیاز چکھی تو اس کی یہاں اولاد ہو گئی. تو ہم تو وہ ہیں کہ جو ان کو بھی دیں کہ جو ہمیں نہ مانے. امام نے مروان بن حکم کو کھانا دیا، لباس دیا، رہنے کو مکان دیا. کون؟ مروان بن حکم، جس نے سب سے پہلے امام حسین کے قتل کے لیے راہ ہموار کی تھی. تو ان رسومات تبلیغات، ان رسومات عزاداری کو تبلیغات کا ذریعہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہماری نیت صحیح طور پہ شامل ہو، ہمارا خلوص شامل ہو، ہم خود اپنی اصلاح کریں. بہرحال لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد عزاداری قائم کرنا ہے، لیکن عزاداری کی کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کی رسومات پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور جب تک کسی خاص قسم کی عزاداری قرآن اور مکتب اہل بیت کی قدروں اور اصول کے منافی نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس قسم کی عزاداری کے جائز ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں. محدث نوری، مستدرک الوسائل. آخر میں مولانا رومی کا یہ شعر: گرب گویم شرح ایمان تمام، صد قیامت با گزد وینا تمام. اگر اس واقعے کی شرح مکمل بیان کی جائے تو 100 قیامتیں گزر جائیں گی، لیکن یہ شرح مکمل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسومات عزاداری کو ادا کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی اور ان کو تبلیغات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں روزہ امام حسین کی اور اہل بیت کے روزوں کی زیارت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمیں محشور فرما اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.